دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم جانیں گے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کیوں اور کب ہوئیں، اور بنی ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ اور اس کا اختتام کب اور کیوں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھیلنے اور پھولنے لگا تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی ایمان لے آئیں تو اسلام کو زبردست تقویت ملی۔ لیکن جیسے جیسے اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کر ان معززین میں پھیلا تو قریش کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی۔ اب انہوں نے غریب مسلمانوں کو مشرق ستم بنایا، جس سے مسلمان تو اسلام کی خاطر برداشت کرتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے گناہوں پر ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو سکون کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ جو ایک مسیحی حکمران تھا، یہاں کا بادشاہ نجاشی رحم دل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے سکون کی خاطر نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ پہلی ہجرت میں حضرت عثمان بن عفان قافلہ رئیس تھے اور ہجرت کرنے والوں میں مرد حضرات یہ تھے: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سیرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن بزاء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن عورتوں نے ہجرت کی ان میں یہ نام شامل ہیں: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قافلے کی روانگی کے بعد لوگ برابر ہجرت کرتے رہے ہیں۔ نجاشی کے پاس عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص ہدیہ و طائف کے ساتھ گئے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پناہ گزین کو وہاں سے واپس نکال دیں۔ نجاشی نے پوچھا، تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور وہ تمہارا جدید مذہب ہم سب لوگوں کے مذہب سے نرالا ہے؟ اس کا جواب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختصر تقریر میں دیا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب کی تقریر: ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار خور تھے، فحاشی میں مبتلا تھے، قطع رحمی کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا زبردست کو کھا جاتا تھا۔ ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں اللہ نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کیا جس کے صداقت، عفاف، امانت اور نسب کو ہم جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اپنے آبا کے اصنام کی پرستش چھوڑ دیں۔ اس نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے، حرام باتوں اور خون ریزی سے دور رہنے کا حکم دیا اور فحاشی سے دور رہنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور نیک عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور خدائے واحد کی انتہا عبادت کا حکم دیا کہ اس میں کسی کو شریک نہ کریں، اور روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں
اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اس کو مانا اور اس پر ایمان لائے۔ اب جب کہ ہم نے شرک چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی ہے اور حلال اور حرام کو حرام جانا، اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی کہ ہم خدا پرستی کو چھوڑ کر اصنام پرستی شروع کر دیں۔ نجاشی نے قرآن سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے تھوڑا سا ابتدائی حصہ سنایا، جس کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں۔ نجاشی نے کہا، یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب ایک ہی چراغ کے دو پر ہیں۔ وفود قریش نے نجاشی کے سامنے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ دریافت کیا۔ نجاشی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابو طالب جواب دیا کہ ہماری کتاب کے روح سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح تھے۔ نجاشی نے زمین پر ہاتھ مار کر ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ ایک افواہ اڑی کہ مکہ کے حالات درست ہو گئے ہیں، تو مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے۔ دوبارہ تکلیف حد سے بڑھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، مگر اس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی سے قافلہ چلا جانا دشوار تھا۔ کفار نے سخت مزاحمت کی اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، تاہم 83 مرد اور 18 عورتوں کا قافلہ کسی نہ کسی طرح حبشہ روانہ ہو گیا۔ اس دوسری ہجرت میں مرد حضرات جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عتبہ غزوان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مہتب بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قدامہ بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحب بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مخزومہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن بزار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسود بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن زماحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الروم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خراس بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہاشم بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبار بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ممر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قیس بن عزافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت صاحب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت تمیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مہمیہ بن جزار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاتب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خطاب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سفیان بن ممر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جنادرہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن زمحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں حضرت سودا بنت زمحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیرہ بنت ساہدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسنہ ام شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربطہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رملہ بنت ابی عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت لیلہ بنت ابی حتمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سہلہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امینہ بنت خلف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت مجلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فقیہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برکہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریب مسلمانوں کو خان مان برباد کرنے کے بعد بھی قریش کی آتش غضب نہ ٹھنڈی ہوئی، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے بدلے میں بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا اور ایک معاہدہ مرتب کیا گیا جس کی روح سے بنو ہاشم کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات جرم قرار دیے گئے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ معاہدہ لکھ کر جوف کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور حضرت ابو طالب کو خبر ملی تو انہوں نے تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا، اور چاچا ابو طالب کو اس کا اندیشہ تھا کہ حیان قریش انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس اندیشے کا اظہار انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے کیا تو سب نے اس کا حل بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت سب لوگ شہب ابی طالب میں چلے جائیں، وہاں قیام کریں اور سب ایک ساتھ رہیں۔ اس طرح حفاظت بھی رہے گی اور اجتماعیت بھی برقرار رہے گی۔ یوں بھی اب محلوں میں رہنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ معاہدے کی صورت میں ان لوگوں کے بالکل الگ تھلگ پڑ جانے کا اندیشہ تھا جو قریش کے دوسرے قبیلوں کے درمیان مکان بنا کر رہ رہے تھے۔ ابو لہب بھی بھائی تھا مگر وہ اس میٹنگ میں شریک نہ تھا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ شہب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع گھاٹی تھی جو دو پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی اور اس وقت ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ قریش کے تمام 10 قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں۔ ابو لہب کو بڑا ناز تھا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دین کی خاطر اور لات عزا کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور بھتیجوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن وہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر لات و عزا کی مدد نہیں کی؟ ہند نے جواب دیا، ہاں تم نے مدد کی، لات و عزا بھی تمہیں اس کا بہترین جزا دیں گے۔ سیرت ابن شام میں ہے کہ ابو لہب کے علاوہ سب ہی آل بنی ہاشم و بنی مطلب نے پناہ گزرینی کی زندگی اختیار کی۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں نے دین کی خاطر اور کافروں نے خاندانی و نسبی تعلق کی وجہ سے قید و بند کی زندگی کو ترجیح دی۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور
پر اس وقت جب کہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا اور وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کریں۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی وہ بلبلاتے، روتے۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرہ رحم نہ آتا اور ان کا دل ذرہ بھی نہ پچھتاتا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، پتے کھا کھا کر چھل جایا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ شب ابی طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا، میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پر رکھ لی اور اسے نگل گیا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا تھی۔ جب کوئی قافلہ اشیاء لے کر مکہ مکرمہ میں آتا تو شیب ابی طالب کے قید میں رہنے والے لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دیں۔ مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے۔ جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا، یہ محمد کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتاتے کہ وہ خریدے بغیر خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ کتنے مشکل سخت حالات تھے مسلمانوں کے لیے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینوں تک باقی نہ رہی بلکہ مسلسل 3 سال اسی حالت میں گزرے۔ حضرت ابو طالب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکے تھے، حالات نے ان کو اور زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ انہی کا تھا کہ سب افراد خاندان شیب ابی طالب میں معصور ہو جائیں۔ جو گزرے گی سب پر ایک ساتھ گزرے گی، کھائیں گے تو سب کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے رہیں گے۔ دوسرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ضروری تھا کہ جہاں بھی رہیں سب ایک ساتھ رہیں۔ دن تو خیر کسی طرح گزر ہی جاتا۔ دعوت اسلام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی سے باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت حمزہ یا کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ضرور ہوتا، لیکن رات میں آپ کی حفاظت کا معقول انتظام اور بندوبست کیا جاتا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب سب لوگ استراحت کے لیے اپنے اپنے بستر پر چلے جاتے تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے کہ وہ ان کے بستر پر آ کر سو جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بیٹے یا آپ کے کسی چاچا زاد بھائی کو سونے کے لیے کہتے ہیں۔ ان حالات میں درد مند دل پریشان اور فکر مند ضرور تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہاشم اور مطلب کی اولاد کے خلاف مضبوط محاذ بنا ہوا تھا۔ قریش کے تمام شاخیں اس بائیکاٹ پر متفق تھیں۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی شخص اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ حالانکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے قریش کے دوسرے سلسلوں میں رشتہ داریاں بھی تھیں مگر اسلام دشمنی میں انہوں نے تمام رشتہ داریوں پر پانی پھیر دیا۔ بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اس لیے بہت لوگ فکر مند ضرور تھے۔ معصوم بچوں کی بلبلاہٹ ان کے دل پر نشتر کی طرح لگتی تھی۔
مگر وہ مجبور تھے، کھل کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں ہمدرد لوگ خاموشی کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ مطعم بن عدی کو جب بھی موقع ملتا وہ کھانے کا کچھ سامان چپکے سے گھاٹی میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حکیم ازراہم بھی کبھی گھلا کی بوریاں بھیج دیتے تھے۔ یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہو؟ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا اور تمہاری اس حرکت کی خبر تمام لوگوں کو کروں گا۔ حضرت عزام نے بڑی منت سماجت کی مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اتنے میں ابو البختری وہاں آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابو جہل حضرت عزام کو غلہ لے جانے سے روک رہا ہے تو اس نے کہا تم اسے کیوں روک رہے ہو؟ یہ اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے کر جا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ سن کر ابو جہل نے ابو البختری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی اور اس کے سر پر مار دی جس سے خون نکل آیا۔ ابو جہل نے چوٹ بھی کھائی اور شرمندہ بھی ہوا کیونکہ حضرت حمزہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ وہ تجارت پیشہ انسان تھے، شام سے ان کے اونٹ غلے سے لد کر آیا کرتے تھے۔ جب یہ اونٹ مکہ پہنچتے تو وہ حکیم عزام 2-4 اونٹ شب ابی طالب کی طرف ہانک دیتے۔ وہاں سے وہ لوگ یہ غلہ اتار کر اونٹوں کو واپس بھیج دیتے۔ ہشام بن عمرو بھی مدد کرنے میں پیش رہتا تھا۔ ایک رات وہ غلے کی 3 بوریاں گھاٹی کی طرف بھیج رہا تھا کہ قریش کو اس کا علم ہو گیا۔ ہاشم نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، مگر اس نے دوبارہ بھی ایسا ہی کیا۔ ایک مرتبہ قریش نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا اسے چھوڑ دو، اس نے صرف ہمدردی اور صلہ رحمی کی وجہ سے ایسا کیا۔ خدا کی قسم اگر ہم بھی ایسا کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ان حالات سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ فکر مند، پریشان اور بے چین تھا وہ ہشام بن عمرو تھے۔ اور بھی ہو رہے ہوں گے مگر کوئی شخص بھی کھل کر مخالفت کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ صرف ہشام بن عمرو تھے جنہوں نے اس غیر انسانی معاہدے کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کی۔ آخر کار مظلوموں کی حد سے بڑی ہوئی مظلومیت معصوم بچوں کی دلوں کو ہلا دینے والی بلبلاہٹ اپنا رنگ لے آئی۔ قریش کے وہ لوگ جن کے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ داری کے تعلقات تھے، ان کی اس حیرت انگیز زار پر خون کے آنسو بہے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ رحم دل دوست افراد اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے بارے میں اپنی جگہ سوچنے لگے لیکن اظہار کی جرت نہ کر سکے۔ اس کار خیر میں سبقت کی سعادت ہشام بن عمرو کے حصے میں آئی۔ اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور مطعم بن عدی بنو اسد کے سردار آس بن ہاشم اور زمحہ بن السعود کو اپنا ہم نوا بنایا۔ ایک روز یہ قریش کی مجلس میں گئے، اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اہل مکہ، کیا ہم کھائیں پیئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنو ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں؟ ان سے کچھ خریدا جاتا ہے نہ ان کے ہاتھ کچھ فروخت کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ یہ سن کر ابو جہل چیختے ہوئے بولا، تم نے جھوٹ کہا ہے، وہ ہرگز انہیں پھاڑنے نہیں دے گا۔ ابو جہل کی مخالفت میں آواز بلند ہونے لگی، مجلس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ عین اسی وقت جب شب ابی طالب سے باہر قریش کی مجلس میں معاہدے کی یہ کاغذ زیر بحث تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اب سعد ابن ہشام اور بلازری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ بائیکاٹ کے معاہدے کے کاغذ میں ظلم و ستم اور قطع رحمی کا جو مضمون تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چاچا
ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے خدا نے دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی۔ حضرت ابو طالب نے اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا خیال ہے؟ ابو طالب نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا آپ عمدہ لباس پہن کر سرداران قریش کے پاس جائیں اور ان کو یہ بات بتائیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس مجلس میں پہنچے جہاں قریش کے دنا اس کاغذ کے معاملے پر غور کر رہے تھے۔ ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھ کر اہل مجلس نے خوشی کا اظہار کیا اور آمد کی وجہ پوچھی تو ابو طالب نے حاضرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھے خبر دی ہے کہ معاہدے کے کاغذ میں جو ظلم و ستم اور قطع رحمی سے متعلق تمہاری تمام تحریر دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم وہ صحیفہ منگوا کر دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کا بیان غلط نکلا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہیں اختیار ہے چاہے قتل کر دو اور چاہے زندہ رہنے دو، لیکن اگر اس کی بات سچ نکلی تو ہمارے ساتھ اس بدسلوکی سے باز آ جاؤ۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر حاضرین مجلس نے کہا آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ معاہدے کی کاغذ منگوا کر دیکھی گئی، وہاں بات سچ نکلی جس کی خبر دی گئی تھی، اور ندامت اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب تو گھاٹی کی طرف لوٹ آئے۔ مجلس میں ابو جہل اور اس جیسے ضدی آدمیوں پر ملامت کی بچھاڑ شروع ہو گئی، اور معاہدے کے خاتمے کے حامی حضرات اسلحے سے لیس ہو کر شب ابی طالب کی طرف گئے اور گھاٹی میں قید کیے ہوئے لوگوں سے کہا گھروں میں جا کر آباد ہو جائیں۔ اس طرح ظلم و ستم کا یہ 3 سالہ طویل دور ختم ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔